الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمدللہ ہم نے آج کی تراویح میں سورۃ الانبیاء اور سورۃ حج مکمل کیا. سورۃ الانبیاء اور سورہ حج کے جو ابتدائی موضوعات ہیں، مضامین ہیں، قریباً دونوں بھی ایک ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے شروع میں یہ بتایا کہ قیامت بہت قریب ہے، حساب کا دن بہت ہی قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ انکار کر رہے ہیں آخرت کا اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں سورہ انبیاء کے شروع میں لوگ جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ بہت ہی قریب آنے والی ہے قیامت اور بہت جلد تمہارا حساب ہونے والا ہے، یہ بتایا. اور کچھ علامتیں میں اللہ رب العالمین نے یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر شروع میں بتایا. اور یہی موضوع سورہ حج کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے بہت ہی خوفناک انداز سے سورہ حج کے شروع میں جو قیامت کا دن آنے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگو اللہ سے ڈرو، تمہارے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جو دن ہے وہ دن بہت بڑے زلزلے والا دن ہے، بہت ہی بڑا زلزلہ ہے وہ. فرمایا اللہ نے اور کہا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت جس کو دودھ پلا رہی ہے اسے بھول جائے گی، اور جو عورت حمل سے ہے وہ عورت حمل گرا دے گی اس کی سختی سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ بالکل یعنی ہوش میں نہیں ہیں، نشے میں ہیں لوگ. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ شراب یا اس طرح کی کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ آخرت کی جو سختی ہے، قیامت کے دن کا جو سخت پن ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ نشے میں رہیں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسی خبر سن لیا جو کہ وہ سوچا بھی نہیں تھا، گھر کے تعلق سے یا بزنس کے تعلق سے کوئی ایسا بڑا حادثہ اس کی زندگی میں، اس نے اگر کوئی ایسی خبر سن لی جو کہ اس کے لیے بہت بری خبر ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. بعض لوگ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. تو ایسے ہی قیامت کے دن لوگ دیکھ کر کے بالکل پریشان ہو جائیں گے اور ایسے لگے گا کہ لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، سب نشے میں رہیں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. اور قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے شروع میں بیان فرمایا. تو سورہ انبیاء یہ جو سورت ہے، اس سورت میں جیسا کہ باتیں آئیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت بہت قریب ہے. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا بعض جگہوں پر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ قیامت بہت ہی قریب ہے. قیامت کتنی قریب ہے، اگر اس کا اندازہ ہم قیامت کی جو علامتیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے. یعنی اس نبی کا آنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اب اس کے بعد ختم، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور شریعت نہیں، بلکہ اس کے بعد آنے والی ہے تو قیامت آنے والی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قیامت کی جو نشانیاں ہیں، بعض چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کیا اور بعض بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا. ایک لمبا موضوع ہے، تقریباً اگر ہم دیکھیں چھوٹی نشانیاں جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی سب کی سب مکمل ہو گئی. اور جو بڑی نشانیاں ہیں، وہ بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، وہ ابھی باقی ہیں، جیسے دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک دابہ، ایک بیسٹ جس کو ایک بڑا جانور وہ آئے گا اور لوگوں سے بات چیت کرے گا. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثت خسوف، یعنی اور فرمایا
یعنی کہ مشرق، مغرب اور عرب ممالک میں، ایسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز اور مڈل ایسٹ، ان تینوں جگہوں پر ایک بہت بڑا زمین کا حصہ زمین جو ہے اندر دھس جائے گا. اسے ہی تینوں جگہوں پر، وہ کہاں بھی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی ملک میں، جو بھی مشرقی ممالک ہیں، جو بھی مغربی ممالک ہیں اور جو بھی عرب کنٹریز ہیں، ان جو ہے ممالک میں کسی بھی کنٹری میں کسی بھی جگہ، اب پتہ نہیں واللہ عالم، ایک شہر دھس جائے گا زمین کے اندر، یا ایک سٹیٹ کی شکل میں ایک بڑا جو ہے حصہ اندر زمین میں دھس جائے گا، نہیں پتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تینوں جگہوں پر ایک بڑا زمین کا حصہ زمین کے اندر دھس جائے گا. یہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں ہیں، یہ آنا باقی ہیں، لیکن ایک علامت ظاہر ہو گئی، بڑی علامت، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ بڑی علامتیں جو ہے ظاہر ہوتی جائیں گی اور قیامت آ جائے گی. تو قیامت زیادہ دور نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بتایا. سورۃ الانبیاء، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 15 انبیاء کا جو ہے تذکرہ فرمایا. ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کسی بھی نبی کا یا کوئی بھی واقعہ تذکرہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ قریش لوگ جو عرب کے مشرکین تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے طریقے پر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کر کے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر ہیں، اور تم لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے متبع سمجھتے ہو، حقیقت میں تم لوگ وہ ہو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف میں مشرکین مکہ جو ہے ان کے زمانے میں تھے، تم ان کی جگہ ہو. یہ اللہ رب العالمین بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا جو ہے ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے گھر میں پیدا ہوئے. ایک آدمی جو بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا، آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کا دن رات اٹھنا بیٹھنا بتوں کو دیکھ کر کے جو ہے گزر ہوتا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تعجب معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو بنا رہے اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے اور اپنی بستی والوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا چیزیں ہیں تم لوگ بنا رہے ہو اور انہی کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جو ہے بڑا عجیب و غریب جواب دیا. ان لوگوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا، کہ ہم لوگ جو ہے اپنے باپ دادا سے جس چیز کو پائے ہیں ہم جو ہے وہی کر رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی جو ہے عجیب معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پائے ہیں یہ لوگ بھی اسی طریقے پر ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تب تو تمہارے باپ دادا بھی جو ہے غلطی پر تھے، تمہارے باپ دادا بھی جو ہے گمراہی پر تھے. ان لوگوں نے کہا، کیا آپ مذاق کر رہے ہو کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم آپ مذاق کر رہے ہو یا سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ماں باپ بھی جو ہے غلطی پر تھے، گمراہی پر تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اور یہی صرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نہیں، آپ قرآن میں دیکھ لیجئے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی اقوام نے سب نے تقریباً یہی جواب دیا کہ ہمارے باپ دادا فلاں راستے پر تھے، ہم بھی اسی راستے پر ہیں. اور آج بھی دیکھ لیجئے شرک کرنے والے یا بدعات کے راستے پر چلنے والوں کو جب ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، آپ قرآن حدیث کو پڑھیے سمجھیے، یہ لوگ قرآن حدیث کو پڑھنے کے بجائے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا جو بتائے وہی صحیح ہے. کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کوئی نیا جو ہے جواب نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا جواب ہے جو پہلے سے جو ہے انبیاء کرام سنتے آئے ہیں. تو باپ دادا کا طریقہ صحیح ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے طے کر لیا کہ ان لوگوں کو مجھے ایک چھوٹا سا سبق سکھانا ہے. جب سارے شہر کے لوگ عید منانے کے لیے باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی لے لیے اور جو بت گھر تھا اس میں چلے گئے اور جو ہے سارے بتوں کو توڑ دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں جو ہے کلہاڑی کو رکھ دیا. جب بستی کے لوگ آ گئے عید منا کر کے، تہوار منا کر کے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان ہو گئے اور سب نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. لیکن انہیں جو ہے پورا یقین ہو گیا کہ ایک بندہ ہے، ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے جو کہ جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف کہتا ہے، یہ اسی کا کام ہوگا، لاؤ ابراہیم کو، چلو اس سے بات چیت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم سچ بتاؤ یہ تم نے کیا ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ انہی سے پوچھو، یہ جو بڑا بت کھڑا ہوا ہے جس کے گلے میں جو ہے کلہاڑی رکھی ہوئی ہے اس سے پوچھ لو.
اور یہ جو بھی جو ہے گرے پڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو جا کر، فاسألوہم ھذا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں ان سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جھوٹ نہیں کہا، ان کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ جاؤ انہی سے پوچھ لو۔ اب یہ لوگ فرجعوا الی انفسہم، اب یہ لوگ جو ہے خود اپنے نفس کی طرف چلے گئے، سوچنے لگ گئے، فقالوا انکم انتم الظالمون، اندر ہی اندر یہ لوگ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تم تو غلطی پر ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنی گردنوں کو جو ہے اپنے سروں کو جھکا لیے یہ لوگ۔ لیکن کیا کہتے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب کچھ تم نے کیا غلط کیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، چلو اپنے معبودان کی جو ہے مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو کہا۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے آگ میں جو ہے ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور آگ میں ڈال دیا۔ اب ان لوگ دیکھیے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے یہاں پر، انہوں نے کہا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ معبود جو ہے بندوں کی مدد کرتا ہے، یہاں پر معاملہ الٹا تھا، یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب یہ معبود ایسے ہیں کہ خود ٹوٹ رہے ہیں، خود گر رہے ہیں، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کی مدد، بلکہ خود بندوں کو جو ان کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو یہ کیسے معبود ہیں؟ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے ہیں آگ میں، بڑے آرام سے داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور بڑے آرام سے آگ میں ہیں، پریشان ہو گئے سارے کے سارے لوگ۔ یہ سارا معاملہ پیش آیا، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے ایمان قبول نہیں کیے، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کی زیادتی اور پریشانی کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام جو بھی ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، جو عراق تھا یہ شہر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ سارا معاملہ عراق تھا، ابراہیم علیہ السلام مومنین کے ساتھ عراق چھوڑ کر کے وہاں پہ جو ہے اپنی بیوی وغیرہ کے ساتھ جو ہے فلسطین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہ معاملہ، یہ واقعہ جو ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بعض دوسرے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین سمجھتے تھے کہ کوئی بھی نبی آتا ہے تو نبی انسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کوئی فرشتہ یا اس طرح کوئی چیز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کے لیے کہ نبی بھی انسان ہے اور نبی کو بھی بیماری آتی ہے، نبی کو بھی ضرورت پڑتی ہے، نبی کو بھی جو کچھ مختلف قسم کے انسانی جو ضروریات ہوتی ہیں ان ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبی بھی ایک انسان ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کو نبوت دی جاتی ہے تو وہ نبی اور رسول کہلاتے ہیں، ورنہ بیماری کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، انسانی ضرورتوں کا آنا یہ تو معمولی بات ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بعض انبیاء کا تذکرہ فرمایا، جیسے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ایوب علیہ السلام ایک ایسی بیماری میں جو پڑ گئے کہ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، یہ بتانے کے لیے ایک انسان ہے، نبی ہے لیکن بیمار ہوئے، یہ بتانے کے لیے جو ہے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ایوب علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا کہ جو ہے ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب، اے ارحم الراحمین، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے تو میرے اس تکلیف کو دور کر دے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اور یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ یونس علیہ السلام ذرا جلد بازی کیے، قوم سے نکل کر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، نافرمانوں میں سے تھا۔ یہ دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے دوسری صورت میں فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کو یاد نہ کرتے، تو قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو سارے لوگوں کو قبروں سے اٹھاتا تو یونس کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکالتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے دعا کی یونس علیہ السلام نے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو جو ہے ان کا جو بھی ارادہ اللہ رب العالمین نے کیا تھا اس کو بدل لیا۔ تو یہاں پر یونس علیہ السلام نے جو ہے وہاں پر چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں ایک سامنا کیا ایک پریشانی کا، تو اس کا تذکرہ کیا۔ اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اولاد نہیں تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، تو دعا کی تھی اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا،
اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثوں کو دینے والا ہے. بہترین دعا ہے یہ، ان دعاؤں کو جو ہے یاد کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. تو دیکھیے انبیاء کرام کو جو ہے مختلف پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، انسانی ضروریات کا سامنا کرنا پڑا. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ نبی کو بھی ضرورت پڑتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے. آپ لوگ یہ مت سمجھو کہ نبی کا مطلب کوئی فرشتہ آ جائے گا، نہیں. آپ لوگوں کے درمیان یہ ایک آدمی کو جو ہے نبی کی حیثیت سے چنا جائے گا اور اس کو جو ہے آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے بھیجا جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت میں انبیاء کرام کا جو ہے تذکرہ فرمایا. اور انبیاء کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سارے انبیاء کا ایک مذہب تھا، ان سب کا دین ایک تھا اور ان سب کا طریقہ ایک تھا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، کہ میں تمہارا رب ہوں تم میری عبادت کرو. سب کا سب یہی ایک ہی طریقہ تھا. اور یعنی انبیاء کرام کا جو بھی دین تھا الگ الگ نہیں تھا، سب کا ایک دین. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. آج ہماری قوم کی حالت دیکھیے، ہم ایک نبی کی امت ہیں، سب لوگ ایک نبی کی امت، لیکن وہ جو ہے فلاں مسلک کا، وہ فلاں مسلک کا، وہ فلاں مسلک کا ٹیگز لگا لیے ہیں، اور ٹیگ لگا کر کے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ دوری نہیں ہونی چاہیے، ہم سب مل کر کے جو ہونا چاہیے. ہم ایک امت ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہ کر کے جو ہے دین کی خدمت کرنا چاہیے. یہ باتیں جو ہے اس صورت میں بتائی گئی. سورہ حج اس کی بعد کی جو صورت ہے، جیسا کہ بات آئی کہ سورہ حج کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے جو منظر ہے، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو ہے بڑے خوفناک انداز سے جو اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے حج کا تذکرہ فرمایا. حج سے پہلے یعنی جہنم کے دن کچھ عذابات کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہاں پر. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنمی لوگوں کو جو ہے لباس، یعنی جو کٹ کر کے جو ٹیلر کے پاس ہم جاتے ہیں، کوئی آدمی کے جاتا ہے تو ٹیلر جو ہے اس کا پورا جو ہے میجرمنٹ جو بھی ہوتا ہے لے لیتا ہے، اور اس کو جو فٹ ہوتا ہے اس انداز سے جو ہے کپڑے بناتا ہے تاکہ بہترین انداز سے وہ کپڑے پہنے. تو جہنمی لوگوں کو بھی جو فٹ ہو اس کے جسم کے حساب سے ایسا لباس اس کو پہنایا جائے گا. کیوں ڈھیلا ڈھیلا جو ہے لباس نہیں پہنایا جائے گا؟ کیونکہ کپڑا جسم سے چپک کر رہتا ہے، انگار کا، آگ کا کپڑا، تو اس سے عذاب ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اگر کپڑا ہٹ جائے تو جو ہے عذاب ہلکا ہو جائے گا. اس لیے جو اس کے جسم کو فٹ ہو ایسا جو ہے لباس اس کو پہنایا جائے گا. اور لباس آگ کا پہنایا جائے گا. پھر اللہ نے کہا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، پھر اس کے بعد جہنم کی جو آگ ہوتی ہے اس آگ کو، اس انگار کو اس کے سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا. یسحر به ما فی بطونہم والجلود، جب اوپر سے ڈالا جائے گا تو اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، اس کی جل سب کی سب جل کر کے جلس جائے گی، کہا اللہ نے. یسحر به ما فی بطونہم الجلود ولہم مقامع من حدید، اور اس کے پیٹ میں جو بھی انتڑیاں ہیں، پیٹ جل کر کے، کمڑا جل کر کے، اور انتڑیاں ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی. اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین کہے گا وذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب جہنم کا عذاب. تو یہ خوفناک ہے اللہ رب العالمین نے جو عذاب کی بتائی. تو ہر جگہ کی دوسری صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہنمیوں کو پیاس بھی لگے گی. کہیں گے جنتی لوگوں سے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو کچھ بھی پانی دیا ہے ذرا پانی دے دو، تو پانی تو نہیں ملے گا. کہیں گے جنتی لوگ اللہ نے تمہارے لیے پانی کو حرام قرار دے دیا، اب انہیں پیاس لگے گی، کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین پینے کے لیے پانی دے گا ان کو، لیکن کیسا پانی دے گا؟ فسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ایسا پانی انہیں دیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ پانی کو پیئیں گے ان کی انتڑیاں کٹ کر کے جو ہے باہر نکل جائیں گی، اتنا گرم پانی دیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے اور جگہ بیان فرمایا کہ پینے کے لیے انہیں پیپ دیا جائے گا، اور ایسا پیپ جو انسان کو پیتے ہی اس کے جو ہے پیٹ جل جائے. حلق میں اترے گا بھی نہیں لیکن اس کو پینا پڑے گا کیونکہ وہ پیاسا ہے، اس کو پینا ہی پڑے گا، اور اللہ رب العالمین دے گا اور وہ پیے گا، اس سے جو اس کا پیٹ جل جائے گا. اس کو بھوک لگے گی، اللہ رب العالمین کھانے کے لیے اس کو دے گا، اس کو کھانا ہی پڑے گا. کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، یہ پھل جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زقوم کے جو درخت جب پھل ہے اس کے زہر کا ایک خطرہ بھی اگر زمین پر گر جائے تو اس کے زہر کی وجہ سے زمین میں کہیں بھی ایک گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آئے گا.
اتنا زہریلا ہوگا زقوم, لیکن جہنمیوں کو کھانے کے لیے یہ دیا جائے گا. کھائے گا بندہ. اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ بندہ کھائے گا لیکن اس کے گلے میں وہ اٹک جائے گا. درخت جو ہوتا ہے کانٹے دار ہوگا, گلے میں اٹک جائے گا, نہ وہ جو باہر نکال پائے گا اور نہ ہی نگل پائے گا. اٹک جائے گا, پھٹ جائے گا, لیکن اس کو نگلنا ہی ہوگا. وہ نگلے گا, اور جب نگلے گا تو اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے عذاب کے مختلف انداز اور بھی بہت سارے انداز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے جو ہے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے, چونکہ اس صورت کا نام ہی سورۃ الحج ہے, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حج کا جو ہے تذکرہ فرمایا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے پاک کر کے صاف کر کے جو ہے اس کو جو ہے بالکل نماز پڑھنے والے لوگ اور جو بھی طواف کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اس کو جو ہے بتوں سے فلاں غلط چیزوں سے پاک کر دو کہا. اور اس کے بعد کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, آپ حج کے لیے اعلان کر دیجئے لوگوں میں. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ جو صحرا بالکل جو ہے نا, یعنی وہاں پر نہ انسان تھا, نہ جانور تھا, نہ کوئی چرندہ پرندہ بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں آس پاس. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جائیے پہاڑوں پر, صفا پر اور مروہ پر جا کر لوگوں کو اعلان کیجئے, حج کے لیے بلائیے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں, کوئی سنے گا نہیں میری آواز, کیسے آواز دوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ صرف آواز دیجئے, پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. آج دیکھیے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے کوئی آدمی امریکہ میں جو بات کر سکتا ہے, چھوٹی سی مثالیں سمجھنے کے لیے. اللہ رب العالمین اگر پہنچانا چاہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. انسان جو بڑے بڑے کام کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کی قدرت کا اندازہ تو ہم لگا بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ آواز دیجئے, لوگ آئیں گے اور جو ہے تب جو بھی حج وغیرہ کے جو بھی اعمال ہیں وہ کریں گے, بس آپ آواز دیجئے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا. ایک اور چیز کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا, وہ یہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا مال کی عبادت ہو, اللہ رب العالمین کو آپ کے مال کی ضرورت نہیں کہا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو بس آپ کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. جو قربانی ہم دیتے ہیں, قربانی کے موقع پر جانور قربان کرتے ہیں, اللہ کو نہ اس کا گوشت چاہیے نہ ہی اس کا خون چاہیے, بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ میں سے کون کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے. بس اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے, یہ بتایا. اور اس کے بعد اس سورت میں آخر میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ 15 سال تک مسلمان, مکے میں 13 سال اور مدینے میں 2 سال جانے کے بعد تک مشرکین جو بھی تکلیفیں دیتے رہے برداشت کرتے رہے, حد ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد 15 سال کے بعد اجازت دیا اور اللہ رب العالمین نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہے وہ اختیار کرنے کی اجازت دے دی کہ اب آپ دفاع میں لڑ سکتے ہو جو کچھ بھی وہ ظلم کر رہے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ رب العالمین جو ہے مدد کرنے پر قادر ہے. تو اس وقت ہی قادر ہے کہ اللہ رب العالمین کیا پہلے نہیں تھا؟ تو اللہ رب العالمین پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور رہے گا. لیکن کیوں اللہ رب العالمین نے اس وقت مدد نہیں کی؟ کیونکہ مسلمانوں کو مضبوط, اللہ رب العالمین دنیا میں اسباب کے ساتھ جو ہے دنیا کا سسٹم چلاتا ہے. اللہ کا ایک سسٹم ہے, ایک قانون ہے, ایک دستور ہے, اس کے حساب سے اللہ رب العالمین دنیا چلاتا ہے. اس وقت مسلمان کمزور تھے, ہر اعتبار سے کمزور تھے, تو اللہ رب العالمین پہلے انہیں مضبوط بنانا چاہ رہا تھا, مضبوط ہو جائیں, طاقت والے ہو جائیں. پھر اللہ رب العالمین نے انہیں اس کی اجازت دی کہ اب آپ لوگ جو ہے دفاع میں لڑ سکتے ہو. غزوہ بدر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمان بالکل جو ہے کم تھے, 313 تعداد, اور کفار کی تعداد 1000. وہ لوگ آئے بالکل جو ہے اچھی طرح جو ہے ہتھیاروں سے جو ہے لیس ہو کر آئے, ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس تھا. راتوں میں گانے بجانے ناچنا یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے 313 صحابہ, اور بڑی مشکل سے جو ہے صحابہ کے پاس 70 یا 72 جو اونٹ اور صرف 2 ہی گھوڑے تھے, کمزور گھوڑے, اور جو ہتھیار تھے وہ بھی جو ہے زنگ لگے ہوئے ہتھیار, کیونکہ مسلمانوں نے کبھی جنگ ہی نہیں کی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد. ہتھیار جو بھی پڑے تھے زنگ لگے ہوئے, ٹوٹے ہوئے, لیکن اللہ کا حکم تھا, جانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نکل گئے مسلمان.
اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مشرکین ناچ رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں, سجدے میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اگر آج یہ جو مختصر جماعت ہے یہ جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت ڈال کر کے اللہ رب العالمین نے جو ہے مسلمانوں کی مدد کی, آخر مسلمانوں کو کامیابی ملی. یہ پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کی پہلی کامیابی تھی جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت ملی, ہمت ملی اور ان کا ایمان بھی جو ہے بڑھ گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کی جو ہے تعلیمات دیتی ہیں. اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا چاہیے. شرک و بدعات سے, مختلف قسم کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. کوئی بھی صورتحال آ جائے دنیا میں, اگر ہمارا ایمان صحیح, اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے, شرک و بدعات سے دور رہیں گے, حرام کاموں سے بچ کر رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کی راہ میں جتنی محنت کرنا ہے کرو تم. اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اجتباکم, تم کوئی معمولی امت نہیں ہو, تم ایک بہت ہی بہترین امت ہو. اللہ نے تمہاری امت کو چن لیا ہے فرمایا, اور تمہارے دین میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج, تمہارے دین میں زبردستی کی کوئی چیز نہیں ہے, پریشان کرنے کی, ستانے کی کوئی چیز نہیں, تمہارا دین آسان ہے. اللہ نے هو سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, فلاں 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 مسلک کا نام نہیں رکھا ہے, مسلمان تمہارا نام ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو, حرام کاموں سے بچو, تم دنیا میں کامیاب رہو گے. هو مولاکم, وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. ونعم المولا ونعم النصیر, وہ بہترین جو ہے مدد کرنے والا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بتایا. جب تک مسلمان قرآن اور سنت پر مضبوطی سے رہیں گے, ایک ہو کر رہیں گے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. اگر مسلمان شرک اور بدعات میں پڑ گئے, حرام کھانے میں پڑ گئے, حرام چیزوں میں پڑ گئے, تو سمجھ لیے کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو جائے گا. آج یہی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. ہم مسلمانوں کو جو ہے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد کرے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے. رب العالمین ہماری تراویح, ہمارے روزے, اللہ ہماری تراویح اور تلاوت جو بھی ہے, اللہ ہمارے صدقہ و خیرات سب کو قبول فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بھی قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو آسانی سے ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین جب تک دنیا میں رہیں ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.